السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر سنڈے شام کو 6 بجے میرا ایک نیا ویڈیو آتا ہے، آپ ضرور دیکھا کریں۔ میں سفر میں رہتا ہوں، اکثر مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے 1 یا 2 گھنٹے کبھی ویڈیو لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی 7 یا 8 بجے آتا ہے، لیکن میکسیمم ہر سنڈے شام کو 6 بجے میرا ویڈیو آ ہی جاتا ہے، آپ ضرور دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ باکس میں جائیں، کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں جلد سے جلد اس کمنٹ کا رپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے، کوئی آپ کا مسئلہ ہو، جادو، جنات، نظر بد، ان سے ریلیٹڈ، روحانیت سے کوئی ریلیٹڈ مسئلہ ہو تو چینل کے واٹس سیکشن میں جائیں، میرا نمبر ہے جس کے ذریعے آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مسئلہ بتائیں، انشاءاللہ اگر مجھ سے ہو سکتا ہے میں کوشش ضرور کروں گا آپ کا مسئلہ سلجھانے کا۔ اور امید تو صرف اللہ سے رکھیں، ویسے بھی انسان سے کچھ ہوگا نہیں، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب رہی دوسری بات، دیکھیے جادو ایک ایسی چیز ہے جس میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے، وہ بات الگ ہے، لیکن سچائی کچھ لوگ اندھ وشواس بھی کہتے ہیں، لیکن یاد رکھو جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے کہ اندھ وشواس ہے یا سچ ہے۔ اندھ وشواس لوگ جو کہتے ہیں جب ان پہ نہیں بیتی ہوتی نا، اس لیے پتہ نہیں ہوتا، جب بیتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اب چلو آگے کی بات کرتا ہوں میں۔ اگر بندے پر کس طرح کا بھی جادو کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایسا جادو ہو اس کی حالت موت کے قریب آ چکی ہو، جادو کے ذریعے ایسی بیماریاں پیدا کی جا سکتی ہیں جس میں موت بھی ہو سکتی ہے انسان، ایسا کیوں نہ جادو ہو، چاہے کسی بھی حال تک کیوں نہ پہنچا ہو۔ جادو میں الگ الگ سٹیجز ہوتے ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں، درجات، چاہے آخری سٹیج کا بھی جادو اس پہ کیوں نہ کیا گیا ہو، چاہے چھوٹا بڑا، ایسا جادو کہ آخری درجے کا، یعنی کہ اس کے بعد کوئی جادو ہے ہی نہیں، اتنا خطرناک جان لیوا جادو کیوں نہ بھی ہوا ہو، جو عمل بتانے والا ہوں، عمل یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ جادو پوری طرح سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا رزلٹ اب آنکھوں سے دیکھیں گے آپ۔ چلیے میں عمل کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے اگر سمجھو کہ کسی کی بیوی پر جادو ہوا ہے تو یہ عمل اس کا شوہر کر سکتا ہے، اس کے بچے بھی کر سکتے ہیں، یا خود بیوی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے۔ کسی کی ماں پر ہوا تو اس کی بیٹیاں، بیٹے، شوہر کوئی بھی کر سکتا ہے، اگر ماں کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس پر جادو ہوا ہو وہ خود بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں کوئی دوسرے دوست، اس کے گھر میں کوئی دوسرے احباب ہیں، بھائی بہن، ماں، بیوی، بچے، سب کوئی بھی ہے، بیوی بچے، بیوی بھی کر سکتی ہے شوہر کے لیے، بچے بھی کر سکتے ہیں باپ ماں کے لیے، بہن بھائی کے لیے بھی کر سکتی ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، یا پھر اگر وہ مریض خود کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، مرد عورت ہر کوئی کر سکتے ہیں۔ اب سنیے بات، جادو کا مسئلہ، عمل کچھ ایسا ہے، آپ کو سب سے یہ عمل جو بتا رہا ہوں میں، نمازوں کی پابندی میں کریں گے، ٹھیک ہے، نمازوں کے وقت کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ ایسا نہیں کر رہا ہوں کہ کسی بھی وقت اگر آپ کریں گے تو کوئی فائدہ ملے گا، ایسا نہیں ہے، ہر وقت ملے گا، لیکن نمازوں کے وقت کرنے سے زیادہ فائدہ ملے گا، زیادہ تاثیر ہوگی انشاءاللہ، اللہ چاہے تو۔ اب عمل ایسے کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے ضرور شفا عطا کریں گے۔ میں عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یہ اتنے دن ہو گئے، یعنی کہ اتنا عمل ہے، یہ کرنے کے بعد کامیاب ہوگا، اتنے جنہوں نے بتایا تھا، یہاں پہ ویڈیو دیکھی، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی، ان کے پاس گئے، ان کے پاس چلے گئے، کسی کا بھی عمل کامیاب نہیں ہوا، یہ ہوگا کیا؟ اگر ایسے سوچ کے کریں گے تو کوئی بھی آپ کا عمل، یہ تو عمل چھوڑیے، کوئی معمولی چھوٹا سا وظیفہ بھی آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اللہ پہ مضبوط یقین نہیں رکھیں گے، میں عمل کروں گی یا کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور شفا عطا کریں گے انشاءاللہ، یہ امید رکھ کے کریں گے تبھی کامیاب ہوگا۔ دوسرا، جو بھی عمل کر رہے ہوں، جس کے لیے بھی کر رہے ہوں، ہر فرض نماز کے بعد صبح ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح ظہر، عصر، مغرب، کب دعا کریں، یا اللہ میں یہ عمل کر رہی ہوں، کوئی شوہر کے لیے کر رہا ہے تو بیوی کے لیے کر رہے ہیں، مطلب کوئی شوہر بیوی کے لیے کر رہا ہے تو وہ مانگے، کوئی بیوی کے لیے کر رہی ہے، کیا کہتے ہیں، شوہر کے لیے بیوی کر رہی ہے تو وہ مانگے، ماں باپ بچوں کے لیے کر رہے ہیں تو وہ مانگے، بچے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ بھی دعا مانگے، کیا؟ یا اللہ یہ عمل جو میں کر رہی ہوں اسے کامیاب کر دے، اور اگر کوئی بیوی شوہر کے لیے کر رہی تو میرے شوہر کو شفا عطا فرما، ان کا جادو کو ختم کر دے، ان پہ جادو ہوا ہے اسے ختم کر دے۔ اگر شوہر کر رہا ہے، یا اللہ جو عمل میں کر رہا ہوں میری بیوی پر اس کا اثر ہوا ہے، یا اللہ میرے اس عمل کو کامیاب کر دے، اور میری بیوی پہ جو بھی جادو ہے اسے ختم کر دے۔ اس طرح سے ماں بچوں کے لیے دعا کر سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمل کا طریقہ کچھ ایسا ہے، آپ کو صبح کی نماز پڑھیں گے یا ظہر کی پڑھیں گے یا مغرب کی پڑھیں گے، کسی بھی نماز میں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہر فرض نماز دعا کریں گے، دعا کرنے کے بعد جو ہے آپ 1 گلاس پانی لے کے بیٹھیں گے،
اس میں آپ کو 31 ٹائم پہلے وضو توڑنا نہیں ہے، وضو بنا ٹوٹے، نماز پڑھتے ہی وضو میں رہیں گے نا تب کرنا ہے عمل. 31 ٹائم درود شریف پڑھیں گے 31 مرتبہ. اگر کسی کو درود شریف نہیں آتی تو وہ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتا ہے. اگر درود ابراہیم بھی نہیں آتی تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے. اب ایسا نہیں کہ آپ ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے ایزی ہے یار بول کے، نہیں ایسا نہیں چلے گا. اگر آپ کو درود شریف درود ابراہیم دونوں بھی نہیں آتے تو مجبوراً پڑھ سکتے ہیں 31 ٹائم، ٹھیک ہے. یا پھر آپ کو درود شریف یا درود ابراہیم پڑھنا ہے 31 ٹائم شروع میں. پھر اس کے بعد جو ہے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. اس کو سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ سورۃ الفاتحہ 7 ٹائم پڑھیں گے 7 مرتبہ. اور یاد رکھیے جب بھی سورۃ الفاتحہ ختم ہوگا آپ کو بسم اللہ الرحمن یعنی کہ الحمدللہ شروع کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ختم ہوا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اس طرح شروع کریں گے. 7 مرتبہ ہو گیا. پھر آپ کو آیت بسم اللہ پڑھ کے یعنی 7 مرتبہ ختم ہوگا، پھر بسم اللہ پڑھ کے آیت الکرسی شروع کرنا ہے آپ کو. آیت الکرسی میں کہیں آپ کو بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے. ولا یعود حفظ، آیت الکرسی شروع کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے اور ختم ہوئی ولا یعود حفظ ما هو العلی العظیم، یہاں کو ختم. پھر آپ کو شروع میں پھر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہاں سے ہی شروع کرنا ہے، بیچ میں کہیں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ البقرہ کی آخری اور آیت الکرسی 7 مرتبہ ہونے کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پھر سورۃ البقرہ یعنی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دیکھ لیں آپ، آخری 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی 7 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد جو ہے سورۃ الیونس کی آیت نمبر 85 اور 86، سورۃ الیونس آیت نمبر 85 اینڈ 86، یہ آپ کو 7 ٹائم پڑھنا ہے. یہاں بھی کہیں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، بس ایک ہی مرتبہ شروع بسم اللہ پڑھ کے پھر بیچ میں کہیں بسم اللہ نہیں پڑھنا. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ختم ہوئی 7 مرتبہ پڑھ لیا آپ نے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے. پھر سورۃ الیونس کی آیت نمبر 85 یعنی کہ 85 اور 86 85 86 پڑھیں گے 7 مرتبہ. پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے. تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھیں گے. اب یہ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھیں گے، پھر قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، بیچ میں کہیں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے. پھر سورۃ الناس پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، قل هو اللہ احد پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے. 2 مرتبہ ہوا. پھر بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ احد پڑھیں گے، قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، یہ 3 مرتبہ ہوا. اس طرح 7 مرتبہ پڑھنا ہے بس. یعنی کہ قل هو اللہ احد جب بھی پڑھیں گے آپ تب ہی بسم اللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد قل هو اللہ احد کے بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میں کہیں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے. پھر شروع سے سورۃ الناس ختم ہوا یعنی کہ قل اعوذ برب الناس ختم ہوا، پھر آپ کو بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے. یہ ختم ہوا. پھر 31 ٹائم آپ کو درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنا ہے یا درود ابراہیم جو آتی ہے آپ کو پڑھنا ہے. پھر نہیں آتا تو جو میں نے بتایا شروع میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے پانی میں دم کریں گے. دم ایسے کریں گے تھوڑے تھوک کے چھٹے پانی میں اچھلنی چاہیے، یاد رکھیں. اس کے بعد جو ہے وہ پانی جو مریضہ ہو یا کوئی عورت پہ جادو ہوا ہے اسے پلا سکتے ہیں، کوئی مرد پہ جادو ہے جو مریض ہے اسے پلا سکتے ہیں، یا خود آپ کر رہے ہیں اپنے لیے یا اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ پہ کوئی جادو ہوا ہے آپ اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ پانی وہ پی سکتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ بھی کریں گے تو یہ اچھی ہی بات ہے. اگر نمازوں کے وقت آپ نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ ہے تو جب بھی آپ کریں وضو کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے. اب رہی دوسری بات، تہجد کی پابندی کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا مانگیں، ویسے بھی جادو کے لیے ہی نہیں، تہجد کی پابندی کرنے سے بہت بڑے فائدے ہیں. تہجد میں دعا کریں، اللہ سارے معاملے ختم کرے گا. قرآن کی تلاوت کریں اور نماز کی پابندی ضرور کریں، ٹھیک ہے. اس عمل میں جو بتانا تھا میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا. یاد رکھیں 1 ہفتے میں اس کا رزلٹ آپ کو دکھنا شروع ہو جائے گا. پھر آپ کو دھیرے دھیرے چاہے کتنا بھی خطرناک جادو ہو سارا کا جادو ختم ہو جائے گا پوری طرح سے. تو چلیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.